کہ ظرف ہوتا کیا ہے اور یہ بڑا کیسے ہوتا ہے۔ ظرف جو ہے یہ ہے برداشت کرنے کی صلاحیت اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلا اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی باتیں نہ کرنا، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے اختیارات دے دے تو پھر یہ نہ کہنا کہ تمہیں میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ توازن میں رہنا ہے۔ آپ چاہے گرم ہو جاؤ، سرد ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ، امیر ہو جاؤ، با اختیار ہو جاؤ یا بے اختیار ہو جاؤ، آپ کو توازن میں رہنا ہے۔ یعنی کہ یہ نہ کہنا کہ آج میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، خبردار ایسی بات نہ کرنا کہ آج ہمارے پاس بہت پیسے آ گئے ہیں، یہ ظرف نہیں ہوتا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو انسان کو اگر غصہ آئے تو خوف خدا ہو، اور پیسہ آ جائے تو خدا کی یاد میں ہو۔ تو کوئی غریب ہو جائے یا امیر ہو جائے اس کا مزاج وہی رہے گا اور مزاج میں تبدیلی نہ ہو۔ غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے، یعنی غریب ہے اور اس نے مہمان کو بلایا اور کہا کہ مل کے کھاتے ہیں۔ ایک روٹی تھی، آدھی اس کو دی، آدھی خود کھا لی، تو غریب بھی سخی ہوتا ہے۔ غریب کے سخی ہونے کی شرط کیا ہے؟ غریب کب سخی ہوتا ہے؟ وہ غریب سخی ہو جاتا ہے جو امیر کے مال کی طرف توجہ نہ کرے، اور وہ غریب جو امیروں کے امیر ہونے کا گلہ نہیں کرتا، وہ سخی غریب ہے۔ اور سخی غریب کا بڑا مقام ہے۔ اور اگر غریب گلہ کر رہا ہے کہ ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا جبکہ پہلے بھی کئی بیٹے تھے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے، اس بات کی بڑی سزا ہے۔ تو یہ جو امیر کے امیر ہونے کا گلہ کر رہا ہے یہ سخی غریب نہیں ہے، بلکہ یہ دوہری مار میں پڑا ہوا ہے کہ ایک تو غریبی ہے اور پھر گلہ کر رہا ہے۔ اس لیے اس غریب کو دوہری مار پڑ رہی ہے۔ تو اچھا غریب کون ہے؟ جو امیروں کا امیر رہنے دے کہ ان کا مقدر ان کے ساتھ اور ہمارا مقدر ہمارے ساتھ۔ اس لیے دوسرے کے مال کی تمنا چھوڑ دو، اپنا مال آپ کو مل جائے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ کسی کو ایک کاروبار دیا اور کسی کو دوسرا کاروبار، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو کچھ اور کر دیا۔ یہ سب اس کا اپنا نظام ہے اور دنیا اس کی سجائی ہوئی ہے۔ جو اینٹ جس جگہ لگی ہے وہی بلڈنگ کا حصہ ہے اور بہترین ہے، بس آپ پرواہ نہ کیا کریں۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ مطمئن شخص یہ کہتا ہے کہ اگر ہم تمہاری طرح بڑے نہیں ہیں تو تم بھی ہماری طرح چھوٹے نہیں ہو، اس لیے نہ تو میرے جیسا ہو سکتا ہے اور نہ میں تیرے جیسا ہو سکتا ہوں۔ اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی افسوس نہیں کہ ہم غریب ہیں۔ جہاں ہیں ہم خود ہیں۔ ہماری دنیا یہ ہے کہ ہم موجود ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسا سمجھنے والا نفس کے شر سے بچ جاتا ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کے پیچھے لگ کر چل پڑو، اور چلو تو ایک آواز پہ چلو۔ اس طرح آپ نفس سے بچ جائیں گے۔ دو آوازوں پر چلنے والا نفس میں برباد ہو جائے گا۔ تو دو آوازیں کیا ہیں کہ ہم ادھر کو بلائیں اور تم ادھر کو جاؤ۔ کہتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہاں کیا ہے؟ وہاں جلوے ہیں، وہاں پر بے شمار رونقیں ہیں۔ آپ باہر کی دنیا میں جاؤ تو وہاں امریکہ میں کیا کچھ ہے۔ تو جس کو یہ بات پتا ہے کہ میرا الٹیمیٹ فیٹ عاقبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، قسمت کن لوگوں کے ساتھ ہے، مقدر کن لوگوں کے ساتھ ہے، بس اپنی سانجھ کے ساتھ ہے، تو وہ آدمی ہمیشہ ایک سمت میں جائے گا۔ تو آپ اپنا آخری ساتھی دریافت کریں، وہ کون ہے؟ آخری منزل کیا ہے؟ جانا کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ نے کس کے کیمپ میں رہنا ہے، اور اگر کیمپ معلوم ہو گیا تو پھر آپ دنیا کی آواز سے بچ جائیں گے، دو آوازوں سے بچ جائیں گے، اور اس طرح نفس کے شر سے بچ جائیں گے۔ کیا زندگی میں کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے؟ آپ مقابلہ کمپٹیشن عبادت کی کریں، نیکی کی کمپٹیشن کریں، اور جس حال میں آپ ہیں اس حال میں ترقی کریں۔ لیکن آپ تو دو کام کرتے ہیں، ایک یہ کہ یا اللہ مجھے ترقی دے، اگر نہیں تو اس دوسرے کو بھی گرا۔ یہ نہ کہنا کہ اس کو بھی گرا، بس وہ جو مرضی کرتا جائے اور نظام بھی چلتا جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے کمپٹیشن نہیں ہے، رضا میں کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ رضا میں جہاں اللہ رکھے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیچھے بیٹھنے والے کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ سامنے رہنے والے کے ساتھ اتنا تعلق نہ ہو، اور اس طرح ہوتا بھی میں نے دیکھا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بعد میں آئے وہ مرتبے میں سب سے پہلے تھے، اور کچھ لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جو خلافت میں سب سے بعد میں آیا وہ خلیفوں میں سب سے اول تھا۔
تو جو ولیوں میں سب سے بعد میں آئے گا تو وہ اتنا ہی بڑا اولیاء ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ہاں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑے کو بعد میں لے آتا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ پہلا نبی ہے، یہ دوسرا نبی ہے اور یہ تیسرا نبی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رونقیں ہیں، بہت خوبصورت رونقیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اور اس سے زیادہ بیوقوفی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبے اللہ بنائے اور درجے تم بناؤ، اور تم یہ کہو کہ اس کو پہلے بھیج دو اور اس کو بعد میں بھیج دو۔ تو مرتبہ ہے ہی اسی میں کہ اللہ جب چاہے بھیجے۔ اسی طرح خلافت میں بھی یہی بات آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ کم جانتے ہیں کہ اسے پہلے آنا چاہیے تھا یا کہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ جو دلوں کے قریب ہے وہ جب چاہے آ جائے، اس نے قریب ہی رہنا ہے، اور قریب رہنے والا دور کیسے ہو سکتا ہے۔